اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. الرحمن الرحیم. اگلی صورت ہے جی سبح اسم ربک الاعلی. سبح کا معنی پاکی بیان کریں. اسم ربک اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو کیا ہے برتر ہے، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں. الذی وہ رب، خلقا جس نے پیدا کیا، فسوا پھر برابر کر دیا، انسان کو پیدا کیا اور اعضاء میں کیا کر دیا، تناسب. والذی اور وہ رب ہے، قدرا جس نے اندازہ ٹھہرایا ہر چیز کا، اندازہ مینجمنٹ کو بولتے ہیں. فہدا اور پھر فا کا معنی پھر ہدا، ہدایا کا معنی اسے راستے پہ چلا دیا، ہدایت دے دی. والذی اور وہ ذات ہے، اخرج المرعى جس نے چارہ اگایا، فجعلہ پھر بنا دیا، فا کا معنی پھر جعل ضربہ کی طرح بنایا، اس چارے کو غثاء خشو خاشاک، احوا سیاہ. جیسے کھیتیاں اگاتا ہے نا، کیسی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کیا کر دیتا ہے اس کو سیاہ. سیاہ عربی میں ہمیشہ کالے کو نہیں کہتے، بلکہ جو بھی بدنما چیز ہوگی نا اور ڈارکنیس آ جائے اس میں، اس کو بھی سیاہ کہا جاتا ہے. غثاء احوا ایسے بنا دیا اس کو، بالکل خسو خاشاک اور سیاہ بنا دیا. سنقرئک سا کا مطلب عن قریب، نقرئ اس کا معنی ہوتا ہے پڑھانا. عن قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو، سنقرئک اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا پس نہیں، تنسا آپ بھولیں گے. تنسا اصل میں تنسیو تضریبو کی طرح، اس کا معنی بھولنا، نسیان سے نکلا ہے. نسیان کسے کہتے ہیں؟ بھولنے کو. فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں، الا مگر اتنا، ما جو شاء اللہ اللہ چاہے، جتنا اللہ بھلانا چاہے. یعنی ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں مگر جتنا اللہ چاہے، تو وہ اللہ آپ کو بھلا دے گا. تفسیر میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے. انہو بے شک وہ اللہ، یعلم الجہر جانتا ہے جہر کو، جہر ظاہری باتیں، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، وما اور ان چیزوں کو بھی، یخفا جو چھپی ہوئی ہیں. وَنُيَسِّرُكَ آیا تھا نا پہلے، الم نشرح لک صدرک میں آیا تھا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ کیا ہے، آسانی. وَنُيَسِّرُكَ ہم آپ، یسر یسر کا معنی ہوتا ہے آسان کرنا، ہم آپ کو آسان کریں گے، للیسرا آسانی کے لیے. یسرا کا آسانی کو کہتے ہیں. ہم آپ کو آسان کریں گے کس کے لیے؟ آسانی کے لیے. کیا مطلب؟ آپ آسانی کے لیے آسانی پیدا کریں گے ہم. فذکر پس آپ، ذکر کا معنی نصیحت کریں، آرڈر ہے نا. فذکر پس آپ نصیحت کریں، اگر ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. نفعت الذکریٰ، نفعت نفع پہنچانا، نفع پہنچایا اس نے، ٹھیک ہے نا. الذکریٰ، ذکر چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے نفع کے بجائے نفعت لایا گیا ہے. ذکریٰ نصیحت کو کہتے ہیں. آپ نصیحت کیجئے اگر فائدہ پہنچائے نصیحت، یہ ترجمہ ہوگا. فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نفع پہنچائے نصیحت. سیذکر، سا کا معنی عن قریب، یذکر اس کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا. عن قریب نصیحت حاصل کر لے گا، من وہ شخص، یخشا جو ڈرتا ہو. وَيَتَجَنَّبُهَا، یتجنبو واو کا معنی اور، جنبو اجتناب کرے گا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا اجتناب. یتجنبو اور اجتناب کرے گا، ہا اس سے یعنی اس نصیحت سے، الاشقا، اشقا اصل میں تھا اشقیو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور جو بدبخت انسان ہوگا وہ اس سے اجتناب کرے گا، اس نصیحت سے دور بھاگے گا. الذی یہ وہ بدبخت ہے، یصلی النار جو داخل ہوگا آگ میں. الذی یہ وہ شخص ہے، یصلی النار جو آگ میں داخل ہوگا، الکبریٰ بڑی آگ. ثم پھر اس کے بعد، لا یموت نہیں مرے گا، موت سے نکلا ہے، فیہا اس آگ میں، ولا یحیا، یحیا اس کا معنی حیات سے نکلا ہے، زندہ ہونا. لا یموت فیہا نہیں مرے گا اس آگ میں، ولا یحیا اور نہ
زندہ ہوگا. قد کا معنی بے شک، تحقیق. افلاح اکرما کی طرح کامیاب ہونا، تحقیق کامیاب ہو گیا. من وہ شخص تزکا کا معنی پاک ہو جانا، تزکیہ کر لینا اپنا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا ظاہری اور باطنی برائیوں سے. وذکر اور یاد کیا، واو کا معنی اور ذکر کا معنی ذکر کرنا، یاد کرنا. اسم ربی ہی اپنے رب کے نام کو یاد کیا. پھر اس کے بعد صلی نماز پڑھی، پھر اس نے نماز پڑھی. بلکہ ہوتا اس کے برخلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نصیحتیں تو اپنی جگہ لیکن تم کرتے کچھ اور ہو. وہ کیا کرتے ہو ہم تمہیں بتاتے ہیں. تؤثرون، اس کا معنی ترجیح دینا. کہتے ہیں نا بھائی اظہار سے کام لو، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دو. تؤثرون تکرمون کی طرح. بل تؤثرون، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو. دنیا کو پہلے رکھتے ہو، آخرت کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ. والآخرۃ، حالانکہ آخرت. میں نے بتایا تھا نا جملے کے شروع میں جب واو داخل ہوتا ہے تو بعض دفعہ کنڈیشن بیان کر رہا ہوتا ہے کہ حالانکہ. ہم یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ حالانکہ، یعنی تم دنیا کو ترجیح دے رہو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت خیرن، وہ بہتر بھی ہے یعنی دنیا سے. وابقا، باقی، زیادہ باقی رہنے والی، بہتر بھی ہے زیادہ باقی رہنے والی بھی. ان ھذا، بے شک یہ بات جو ہم نے کی ہے پوری صورت میں، یا یہ آخرت کے بارے میں جو بات کی ہے. لفی، لام کا معنی لام تاکید کے لیے. فی الصحف، صحیفوں میں ہے. الاولا، پچھلے بھی. اولا وانا پچھلے صحیفوں میں بھی ہے. وہ کون سے ہیں پچھلے صحیفے؟ صحف ابراہیم، وہ ابراہیم کے صحیفے. و موسیٰ، اور موسیٰ کے صحیفے. ان میں بھی ہم تو شروع سے ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں. تم دنیا داری میں لگے ہوئے ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم تو ہر پیغمبر کو ایک ہی تعلیم دے کے بھیجتے ہیں، آخرت دنیا سے بہتر ہے. تو یہ تو اس صورت کا لفظی ترجمہ تھا. اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی، اور نبی کے ہم سب کو خطاب ہے کہ تم سب اپنے رب کا نام لو، وہ رب جو الاعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، اسے اپنے سجدوں میں کر لو. تبھی ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ نے کہا پاکی بیان کرو اس رب کی جو اعلیٰ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی، میرے رب پاک ہے، الاعلیٰ جو اعلیٰ ہے. تو اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب حدیث میں آتا ہے یہ صورت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، سورہ واقعہ میں ہے نا، اپنے رب کی پاکی بیان کرو جو کیا ہے؟ عظیم. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہ فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں کر لو. تبھی ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کا نام لیجئے جو سب سے اعلیٰ ہے. الذی خلق، جس نے بنایا، فسوی، اور برابر کر دیا. اللہ اپنی تعریفیں کرتا ہے. والذی قدر، کیونکہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا نا، ایتھیس کو سمجھ میں اس لیے نہیں آتا، وہ کہے گا کیسے، اللہ تو ہے ہی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو پیدا کر رہا ہے اور برابر کر رہا ہے بھائی. اگر یہ کائنات خود بخود ہوتی تو انسان اتنا متناسب پیدا ہوتا. اس ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں اور اس میں بھی کتنی؟ 5. یہ خود بخود تھوڑی ہوتا ہے. فسوا، برابر کر دیا. اور جو خدا کو کے وجود کو تو مانتے ہیں مگر خدا کی قدرت کو اور اس کے احسانات کو نہیں مانتے، تو ان کی بھی دلیل آ گئی اس میں. بھائی وہ اتنا بڑا احسان کیا، تمہیں پیدا کر دیا اور برابر کر دیا تمہیں، تو اس سے اس کی قدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور اس کے احسانات بھی. والذی قدر، پھر ایک اصول بیان کیا، وہ ذات جو مینجمنٹ کرتی ہے ہر چیز کو. کیا اندازہ، اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے تکی نہیں ہے، ہر چیز میں مینجمنٹ نظر آئے گی آپ. فہدا، اور پھر اس کو راستے پہ چلا دیا، یعنی نیچر کے راستے پہ چلا دیا. اسی کو قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا اللہ کیا ہے، رب کون ہے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا اور پھر اسے اس کی نیچر پہ چلا دیا. تو یہ ہے قدر فہدا، ہر چیز کو مینجمنٹ رکھی اور اس کو اس کے راستے پر چلا دیا. والذی اخرج المرعى، وہ اللہ ہے جس نے چارہ زمین سے اگایا. فجعلہ غثاء احوا، تو کھیتیاں کیسی لہلہاتی ہیں جب چارہ اگتا ہے، لیکن اس کی حالت کیسے تبدیل کر دیتا ہے کہ اسے خس و خاشاک بنا دیتا ہے اور سیاہ کر دیتا ہے اس کو.
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، چونکہ یہ مکی صورتیں ہیں نا، ابتدائی اسلام میں نازل ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہوتی تھی کوئی آیت مجھ سے رہ نہ جائے، تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دہراتے، بار بار، بہت بوجھ ہوتا تھا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو ہم تو کیا کرتے ہیں، کوئی چیز رہ نہ جائے تو نوٹس تیار کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے ان آیتوں کو ذہن نشیں بھی کرنا ہے جو نازل ہو رہی ہیں، پھر آگے امت کو پہنچانا بھی ہے۔ تو آپ کو ڈر ہوتا تھا کہ ایک حرف بھی مجھ سے دائیں بائیں نہ ہو جائے، تو بہت زیادہ آپ کے ذہن پر بوجھ ہوتا تھا۔ تو اللہ نے تسلی دی سَنُقْرِئُكَ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَى، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو ٹینشن نہ لیں، فکر نہ کریں اس کی زیادہ۔ جیسے سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیں، جلدی تلاوت نہ کریں کہ اس ڈر سے کہ بھول نہ جائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے اور اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے۔ تو یہاں بھی یہی مضمون بیان کیا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں وہ حصہ بھول جائیں گے جو اللہ چاہے گا، اس لیے کہ قرآن کی کچھ آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، ابتدا میں اس کی ضرورت تھی، پھر اللہ نے کی حکمت نے تقاضا کیا کہ اس کو منسوخ کر دیں۔ تو منسوخ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نبی کے ذہن سے اللہ وہ آیتیں ہمیشہ کے لیے نکال دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے منسوخ کرنے کا۔ تو فرمایا اتنا ہی آپ بھولیں گے جتنا اللہ چاہے گا، تو جتنا اللہ یاد رکھوانا چاہے گا وہ آپ کو یاد کرائے گا، جتنا بھلانا چاہے گا وہ آپ کو بھلا دے گا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو آسانی دیں گے آسانی کی طرف۔ یسرا سے مراد ہے جنت، یعنی ہم آپ کو آسانی دیں گے، یعنی آپ کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو آپ کو آہستہ آہستہ جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں والشمس وضحاہا، ایک اور صورت آگے آ رہی ہے، اس میں ہے وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو بھی نیک عمل کرے گا نا تو ہم اس کو آسانی دیں گے آسانی کی طرف۔ یعنی حدیث میں اس کو کا مضمون ہے کل میسر لما خلق لہ، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، تو حدیث میں آتا ہے جس نے جنت میں جانا ہے اس کے لیے جنت والے اعمال کی توفیق ملتی ہے، جو جہنم میں جانا ہے اس کو جہنم والے اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ توفیق ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی مسلط کر دیتے ہیں کہ تو برائی چاہ رہا ہے پھر بھی میں اچھائی کرواؤں گا تجھ سے، یا تو اچھائی چاہ رہا ہے تو میں زبردستی برائی کرواؤں گا۔ مطلب یہ ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ جب اچھا عمل چاہتے ہیں تو اس عمل کو پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ توفیق کے جو معنی کیے گئے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا اللہ توفیق دے گا تو ہم عمل کریں گے، تو توفیق کا جو لغوی معنی اصطلاحی معنی بیان کیا گیا وہ یہ ہے جعل الاسباب موافقۃ للمطلوب الخیر، یعنی آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، ظاہر نہیں کر سکتے، تو اللہ کیا کرتا ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تو وہ اچھا کام ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے وَنُيَسِّرُكَ، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، لِلْيُسْرَى، آسانی کی طرف، یعنی آپ کا آہستہ آہستہ ہم کہاں لے کے جائیں گے آپ کو جنت کی طرف۔ فَذَكِّرْ، تو یہ نبی کو اتنی تسلیاں اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے مگر لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ، آپ نصیحت کریں، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ پہنچائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فائدہ تو ہو نہیں رہا نصیحت کا، تو اللہ نے آگے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ہر ایک کو نہیں ہوگا لیکن جس کے دل میں خوف ہے نا اس کو فائدہ ہوگا، تو اس کو نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے اجتناب کرے گا وہ جو بڑا بدبخت ہے، جو جہنم میں جانے والا ہے وہ آپ کی نصیحت سے اجتناب کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور اس آگ میں حال یہ ہوگا لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، نہ اس میں موت ہے نہ زندگی۔ قرآن میں یہ مضمون دوسری جگہ پر بھی آیا ہے کہ اس جہنم میں جو لوگ جلیں گے نا تو نہ مریں گے نہ جئیں گے،
مریں گے تو اس لیے نہیں کہ موت تو پھر انسان کو تکلیفوں سے دور کر دیتی ہے نا. قرآن میں آتا ہے کہ جب اہل جہنم جہنم میں جائیں گے تو موت کو بار بار پکاریں گے. اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. سورہ فرقان میں ہے کہ ایک موت کو نہیں پکارو آج تم ہزاروں موتوں کو پکارو, لیکن موت تمہیں نہیں آئے گی. دنیا میں غموں سے پریشان ہو کے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے, تو جہنم میں بھی ان کو یہ خیال آئے گا کسی طریقے سے ہم مر جائیں. تو مریں گے نہیں, ہوگی وہاں زندگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب زندگی ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا, تو اصل میں وہ زندگی تعبیر ہے خوشیوں سے. تو لا یحییٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے, یعنی وہ زندگی جو خوشیوں بھری زندگی ہوتی ہے. زندگی تو نام ہے نا لذت کا, خوشیوں کا, موت آ کے سب ختم کر دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ موت ہوگی نہ زندگی, یعنی موت تو حقیقت میں ہوگی نہیں, اور وہ زندگی جس کو لوگ زندگی کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تکلیفوں والی زندگی ہوگی. تو اس کو زندگی کہنا بھی کیا ہے, مشکل ہے اس کو زندگی کہنا. قد افلح من تزکا, اللہ فرماتے ہیں ہاں وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو. تو اس میں اللہ نے بتا دیا, خلاصہ بیان کر دیا اسلام کا کہ بھئی تزکیہ کر لو اپنا تو پاک ہو جاؤ گے. تزکیہ دیکھیں اسلام کو ڈیفائن کر دیا ایک آیت میں. اسلام نام ہے پاکی کا, لباس بھی پاک, جسم بھی پاک, خوراک بھی پاک, اور اعمال بھی پاک. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, قرآن نے فرمایا, قرآن نے اللہ نے حکم دیا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی کیا کرو, پاکیزہ. پھر پاکی کی دو قسمیں, جسمانی اور روحانی. روحانی لحاظ سے بھی پاک اور جسمانی لحاظ سے بھی پاک. دیکھیں آپ ایک غذا کھاتے ہیں, وہ غذا کیا ہے, وہ ہے آب زمزم یا مدینہ کی کھجوریں, ٹھیک ہے نا, بڑی پاکیزہ غذا ہے جسمانی لحاظ سے. لیکن وہ کھجوریں آپ نے کسی حاجی سے چوری کر کے کھائی ہیں, تو وہ روحانی لحاظ سے کیا ہو گئیں, آب زمزم ہونے کے باوجود اور کھجوریں ہونے کے باوجود روحانی اعتبار سے کیا ہو گئی, وہ ناپاک ہو گئی. تو یہ ناپاک عمل کہلائے گا. اور بعض چیزیں مادی اعتبار سے ناپاک ہوتی ہیں, جیسے کوئی ناپاک چیز کھا رہا ہے, سور کھا رہا ہے اور یہ سب گند بلا کھا رہا ہے جو چائنیز کھاتے رہتے ہیں صبح و شام, تو یہ جسمانی لحاظ سے. اب غیر مسلموں میں ظاہری صفائی کا تو بڑا اہتمام ہے. آپ دیکھیں گلی بھی صاف ہوگی, کپڑے بھی نیٹ کلین اسپرے کیا ہوا ہوگا, لیکن جتنا انٹیریئر کی طرف جائیں گے نا اتنا ہی گندے ہوتے چلے جائیں گے. اسلام کیا کرتا ہے, جتنا اندر کی طرف جائیں گے اتنا آپ کو زیادہ صاف کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عامۃ عذاب القبر استنزہوا من البول فان عامۃ عذاب القبر منہ, پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے, پیشاب سے. غیر مسلموں کو آپ دیکھو کھڑے کھڑے زپ کھولی, پیشاب کیا, چھینٹیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں, کوئی غرض ان کو نہیں ہوتا, لیکن اوپر سے کیا ہے, 3 پیس سوٹ بڑا ٹائٹ پہنا ہوا ہے. تو یہ اندر کی چیز ہے نا, پہلے اس کو اسلام نے کہا, استنجا کرنے کا حکم دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسلام کی صفائی ہے. تزکا کا یہی مطلب ہے کہ پاک کرنا ہے. تو اسلام میں کیا ہے, پھر کپڑوں کی پاکی ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے بھائی, گھر کو پاک صاف رکھنا ہے اور گلی کو پاک صاف رکھنا ہے, پھر عمل کو پاک رکھنا ہے, عقیدے کو پاک رکھنا ہے, عقیدے میں شرک کی گندگی نہیں آنی چاہیے, اور یہ سب. پھر دنیا کی محبت سے دل کو پاک رکھنا ہے, یعنی روحانی پاکی بھی اس میں آ گئی نا. دنیا دار فانی ہے, اس سے دل لگانا یہ بھی ایک قسم کی گندگی ہے. اللہ کی محبت سے دل کو منور رکھنا ہے, بے وفا چیزوں سے دل نہیں لگانا, تو دل کو بھی پاک کرنا ہے, ظاہری اعمال کو بھی پاک کرنا ہے, چوری نہیں کرنی, وراثت نہیں کھانی. تو اسلام کا خلاصہ طہارت ہے, پاکی ہے. اسلام کا خلاصہ کیا ہے, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا طہارت نصف ایمان ہے, تو اس سے وہ طہارت مراد ہو جو لباس اور جسم کی, ورنہ طہارت کل ایمان ہے. اس سے یعنی طہارت سے مراد ہے جسم اور لباس اور یہ جگہ کو صاف رکھنا, یہ آدھا ایمان ہے. ورنہ حقیقت میں اعمال کو بھی اس میں اگر شامل کرتے ہیں تو پورا ایمان اسلام کا طہارت میں ہی چھپا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا, تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ, اور اپنے رب کا نام لیا, یعنی اپنے رب کو یاد بھی رکھا اس نے, کیونکہ یہ عمل کی پاکی میں آتی ہے یہ چیز. فصلی, اور نماز پڑھی, کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے مؤثر جاندار طریقہ کیا ہے, نماز ہے. اسی آیت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا کہ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے, کیونکہ وذکر اسم, اور ہاں
انہوں نے استدلال کیا کہ تکبیر تحریمہ نماز سے باہر کی چیز ہے، نماز کے اندر کی چیز نہیں ہے۔ دیگر ائمہ کہتے ہیں ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو یہ نماز کے اندر کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں نا نا نا، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نماز سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں اپنے رب کا نام لیا پھر کیا کیا، صلی، نماز پڑھی۔ تو نماز الگ ہے، اللہ اکبر کہہ کے اپنے رب کا نام لینا الگ چیز ہے، تو یہ شرط ہے، یہ نماز کا رکن نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے لیکن تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی گویا تم آخرت پہ بھی اگر عمل چاہتے ہو نا تو اتنا چاہتے ہو جس سے دنیا کا نقصان نہ ہو۔ جہاں آخرت اور دنیا کا مقابلہ شروع ہو جائے کہ ایک طرف آخرت ہے دوسری طرف دنیا ہے، دونوں میں جہاں دیکھیں بہت سے ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں لڑائی ہوتی نہیں ہے۔ جیسے دیکھو صبح ناشتہ کرو، آپ کرتے ہیں نا لوگ، تو یہ دنیا ہے نا، دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا، تو اس سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے؟ بولنا نا بھائی، نہیں ہوتا۔ تو یہاں دنیا اور آخرت میں تقابل نہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اب کاروبار کر رہے ہو، آپ دکان پہ بیٹھے ہو، یہاں دنیا اور آخرت میں تقابل نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، لیکن ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، اب کسٹمر کا رش لگا ہوا ہے، اب دنیا کہہ رہی ہے بھائی یہ کسٹمر سارے رہ جائیں گے، شٹر گرا کے نماز پڑھنے جاؤ گے، اور آخرت کہہ رہی ہے کسٹمر کو چھوڑ دو آخرت۔ تو اب یہاں آخرت کی فکر کرتے ہیں تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے باقاعدہ، اور اگر دنیا کی فکر کرتے ہیں تو کس کا نقصان ہوتا ہے؟ آخرت کا۔ جماعت کی نماز جائے گی، وہ بھی گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہو؟ دنیاوی زندگی کو ترجیح۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں کس کو ترجیح دینے کا حکم ہے؟ آخرت کو۔ فرمایا والآخرۃ خیر، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یعنی اگر باقی رہنے والی نہ بھی ہوتی، بہتر بھی ہوتی، تو بھی جس چیز میں زیادہ مل رہا ہے وہاں جانا چاہیے نا۔ بھائی ادھر کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے، ادھر آپ کو 5,000 روپے پروفٹ کما سکتے ہو، اور ادھر آپ جاؤ گے تو 50,000 پروفٹ کما سکتے ہو، تو عقل مند تاجر کس کو ترجیح دے گا؟ 50,000 کو۔ تو اللہ نے فرمایا آخرت زیادہ ہے، دنیا سے زیادہ کمیشن آخرت میں۔ نماز پڑھ لو گے اس پہ جو تمہیں ملے گا وہ دنیا سے زیادہ ملے گا، اور ابقا باقی بھی رہے گا۔ ایک 5,000 ایسے ہیں جو ختم ہو جائیں گے، ایک 5,000 ایسے ہیں جو ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ تو ایسے موقع پہ بھی عقل مند کہے گا کہ یار جو ہمیشہ رہنے والا اجر ہے اس کو رکھو، جو ختم ہونے والا ہے اس پہ لات مار دو۔ تو دونوں ترجیح کی وجوہات آخرت میں پائی جاتی ہیں کہ زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ بھی رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں کوالٹیز ہیں آخرت میں، ایک تو زیادہ اجر بھی ملے گا اور ہمیشہ بھی۔ یہی بات جو جادوگروں نے بھی کہی تھی، جب فرعون نے جادوگروں کو کہا نا کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا، تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو، تو جادوگروں نے کہا تھا، فرعون نے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا، تو انہوں نے کہا تھا واللہ خیر و ابقا، فرعون تو جو کچھ کر سکتا ہے دنیا میں کر سکتا ہے، زیادہ زیادہ مار دے گا، لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں اس کا اجر تجھ سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ تو دے گا اس دنیا میں تو کتنا، ہم تیری حکومت جائے گی تو ہم بھی جائیں گے۔ تو عقل مندی کی بات کی جادوگروں نے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ اب یہ جو دیکھیں دلائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی۔ نقل کہتے ہیں خبر، اور عقل کہتے ہیں ایک تجربے سے، ایک مشاہدے سے ایک چیز دیکھ لی آپ لوگوں نے۔ اب یہ لیبارٹری میں کوئی سائنسدان تو یہ چیزیں ہمیں بتا نہیں سکتے۔ ان چیزوں پر ہم ایمان کیوں لے کر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، پیغمبر بتا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے، بلکہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ تو ہم تمام تم سے پہلے جتنے انسان ہیں نا، پیغمبروں کو بھیج کے ان کو بھی یہی سمجھاتے رہے ہیں، یہی مضمون تھا، تمام پیغمبروں کی مشترک تعلیمات ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لے کر آ رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ساری باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، لہذا ان کا مستند ہونا اور پکا ہو گیا۔ صحف ابراہیم، اور یہ معمولی لوگوں کے صحیفوں میں نہیں، بلکہ ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم خلیل اللہ تھے اور موسیٰ کیا تھے؟ کلیم اللہ۔ تو اتنی بڑی بڑی شخصیات آج بھی دن کو دنیا کی اکثر آبادی فالو کرتی ہے۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو یہ تمام لوگ جن کو فالو کر رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ ان کی تعلیمات کو بالکل غلط قرار دے دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے صحیفوں میں بھی یہ مضامین لکھے ہوئے ہیں، تو اس سے ان کی
ان کی سچا ہونا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ تو بھائی سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔